بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جمعۃ المبارک کے دن دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ صرف 2 منٹ کا وظیفہ پڑھنے سے کروڑوں کا مالک بھی بننا چاہتے ہو تو آج جمعۃ المبارک کے دن کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ اللہ والو، جمعۃ المبارک کی فضیلت و برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، اور جب اس خاص قبولیت کی گھڑیوں میں یا رحمان و رب کعبہ کا ایک صفاتی نام بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جاتا ہے تو میرا رب بیٹھے بیٹھے اپنے رحم و کرم سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ رب کعبہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ رب کعبہ نے اپنی کتاب قرآن مجید، جس کی حفاظت کا ذمہ خود رب نے لے رکھا ہے، رب کعبہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز بھی رحمان و رحیم والی صفت سے شروع کیا۔ قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ آج یا رحمانو کی صفات بیان کروں، آج یا رحمانو کے فائدے بیان کروں، آج یا رحمانو کا ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتاؤں گا کہ جمعہ کے دن اگر کوئی بندہ رب کے رحم کو، رب کے کرم کو، رب کے معجزات کو، رب کی وحدانیت کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو جمعۃ المبارک کے دن یا رحمانو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے والے کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی، یہ وظیفہ پڑھنے والے کی مایوسیاں ختم ہو جائیں گی، یہ وظیفہ پڑھنے والے پر میرا رب اتنی رحمت اور شفقت فرمائے گا کہ اس دنیا میں جو فانی ہے، آج کے اس دور میں جہاں ہر کوئی آپ کو اپنے سے نیچے دیکھنا چاہتا ہے، آج کے دور میں کوئی کسی کو اپنے سے اوپر کامیاب ہوتا دیکھنا نہیں چاہتا، آپ یا رحمانو کا یہ وظیفہ پڑھیے، میرا رب آپ کو رحمتوں والا، برکتوں والا اتنا مال و دولت عطا فرمائے گا کہ آپ ایک چمکتا ستارہ بن جائیں گے۔ اگر آپ کو لوگ آپ کے حالات کی وجہ سے بلانا پسند نہیں کرتے، آپ کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں، آپ کی تنگ دستی، آپ کی غربت، آپ کے فاقے، آپ کی ذلت و رسوائی کا سبب بن چکی ہے، تو آج جمعۃ المبارک کے دن تمام میری بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ یا رحمانو کا یہ خاص وظیفہ کیجیے۔ یہ لوگ جو آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، جو آپ کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں کہ کہیں پیسے نہ مانگ لے، کہیں کوئی مدد نہ مانگ لے، کہیں کوئی مصیبت نہ ڈال دے، تو یا رحمانو کا یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، یہ لوگ خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے، یہ لوگ آپ سے ملنے پر مجبور ہو جائیں گے، یہ لوگ ہر دفعہ آپ کی عزت اور احترام کریں گے، صرف یا رحمانو پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والو، یہ رب کا نام ہے، اور جب کوئی بندہ رب کو رب کے نام سے پکارتا ہے تو رب کعبہ اپنے ناموں کی فضیلت و برکت سے، اپنے نام کی صفت سے اس بندے کی تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے۔ آج جو بندہ جمعۃ المبارک کے دن تنگ دست ہے، بے روزگار ہے، غربت تنگ دستی کا شکار ہے، مشکلات پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، قرض دار ہے، کروڑوں کا قرض ہے، قرض دار پر بہن بھائی بھی یقین نہیں کرتے، اپنے سگے بہن بھائی بھی قرض دار کو ذلت اور رسوائی کا نشانہ بناتے ہیں۔ قرض دار بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے ایسے مایوس بندوں کو یا رحمانو کے اس وظیفے نے کامیاب بنایا۔ ایک بار جمعۃ المبارک کے دن آپ بھی یا رحمانو کا یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے۔ اگر آپ زندگی میں تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، بے شمار محنت و مشقت کے باوجود کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، در در کی ٹھوکروں کے باوجود کوئی آپ کا سہارا نہیں بن رہا، آپ کو کہیں سے کوئی امید تک نظر نہیں آ رہی، ایک بار کوئی بھی غلط قدم اٹھانے سے پہلے، کوئی بھی موت کو ترجیح دینے سے پہلے صرف یا رحمانو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیے گا۔ بڑے بڑے تنگ دستوں کو، بڑے بڑے کروڑوں کے قرض داروں کو، بڑے بڑے پریشان حال لوگوں کو، لا علاج بیماریوں میں مبتلا لوگوں کو یا رحمانو کا یہ خاص وظیفہ بتایا۔ یہ رب کی ایسی صفت ہے، میرا رب فرماتا ہے کہ تم جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا،
اور جو کسی پر رحم کرتا ہے اس کے ساتھ رحمت و شفقت کا وعدہ میرے رب کا ہے۔ میرے رب نے فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا کر دوں گا۔ اللہ والو یا رحمانو تو رب کی وہ صفت ہے جس پر چرند پرند حشرات اور تمام جانور بھی مان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ماں اپنے بچے سے جتنا پیار کرتی ہے، کیا ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ کیا ایک ماں اپنے بچے کو کسی بھی غم، دکھ، تکلیف، پریشانی میں دیکھ سکتی ہے؟ ماں اپنے بچے کی خواہش کے لیے سارا دن محنت، تن من دن بیچنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ میرے رب نے فرمایا کہ ماں میں صرف 1% رحم ہے اور رب نے 99% رحم اپنے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ یعنی ایک ماں اتنا پیار کرتی ہے تو میرے رب کی محبت اپنے بندے سے کتنی ہوگی۔ خدارا یہ جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑنا چھوڑ دیجئے۔ جب کبھی مشکل وقت آئے، جب کبھی حالات خراب ہو جائیں، صحابہ اکرام کی طرح، پیغمبروں کی طرح، رسولوں کی طرح، اہل بیت کی طرح اپنے رب کے سامنے عاجز کے ساتھ ہاتھ پھیلا کر، جولی پھیلا کر، ذکر اذکار سے، قرآن پاک کی تلاوت سے رب کو منا لیا کریں۔ آج رب کو منانے کا، آج رب سے اپنی ہر بات منوانے کا ایک ایسا خاص، ایک ایسا شرطیہ، ایک ایسا باکمال وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا جو 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کو دولت مند بنا دے گا۔ آپ کی لہریں بہریں ہو جائیں گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، جو لوگ پریشان ہیں، جن پر پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹ چکے ہیں، جو کسی بھی طرف سے کامیاب نہیں ہو رہے، وہ ایک بار میرے کہنے پر جمعۃ المبارک کے دن یا رحمانو کا یہ خاص وظیفہ کر کے دیکھیے گا۔ اللہ والو یا رحمانو رب کی فضیلت و برکت اور اس کی صفات کو بیان کرنا شروع کروں تو بے شمار ہیں، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، ہر چیز کو بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ خدا را آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے، ویڈیو سکپ اور کاٹ کاٹ کر نہیں دیکھنی، ورنہ وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جمعۃ المبارک کے دن آپ نے یہ وظیفہ چاہے تو فجر کے بعد پڑھ لو، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لو، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو۔ رات 11، 12، 1 بج جائے وظیفہ پڑھ کر سونا ہے۔ اللہ والو جمعہ کے دن نہ تو کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر جہاں موجود ہے، جس کو جہاں اور جس وقت ٹائم مل جائے یا رحمانو کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ پر باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفہ شروع کرنا ہے۔ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، ہر کوئی مختلف پریشانیوں میں مبتلا ہے، کوئی قرض دار ہے، کوئی نیا گھر چاہتا ہے، کوئی کرائے کے مکان سے جان چھڑانا چاہتا ہے، کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، کوئی من پسند شادی چاہتا ہے، کوئی بیٹی کے بہترین رشتے چاہتا ہے، کوئی جلد شادی کے اسباب چاہتا ہے، کوئی شادی میں آسانیاں چاہتا ہے۔ ہر کسی کی اپنی مسائل ہیں، اپنی خواہشات ہیں، اپنی حاجات ہیں۔ جس کا جو مسئلہ ہے اپنے مقصد کی نیت کر لازمی کرنی ہے۔ مقصد کی نیت کرتے ہی آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا درود ابراہیم جسے نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ درود پاک پڑھ لیں۔ اس کی بڑی فضیلت و برکت ہے۔ اللہ والو کم از کم ایک بار درود پاک پڑھ کر آپ نے اس وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ وظیفے کو مکمل اور بہترین طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے، فائدہ آپ کا ہوگا۔ جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت
جب جس کو وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد کی نیت کرنی کیسی ہے طریقہ بتا دیا ہے۔ نیت کرتے ہی آپ نے ایک بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن جو سب سے پہلا وظیفہ پڑھنا ہے، پہلے نمبر پر جو وظیفہ ہے وہ وظیفہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے جو نسلوں کو رنگ دیتا ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے جو پہاڑ جیسی رکاوٹوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز کر دیتا ہے۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ ہے آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آیت کریمہ ہر کسی کو زبانی یاد ہے، حضرت یونس کی دعا بھی کہا جاتا ہے، اکثر گھروں میں لگی ہوتی ہے، اور جس گھر میں یہ آیت کریمہ لکھ دی جاتی ہے، لگا دی جاتی ہے، دیواروں پر لگا دی جاتی ہے، اس گھر میں نہ تو کوئی شر آتا ہے، نہ ہی نظر بد اور حسد جادو جنات کے اثرات ہوتے ہیں۔ آپ نے 11 مرتبہ جمعۃ المبارک کے دن پہلے نمبر پر جو وظیفہ ہے آیت کریمہ کا 11 مرتبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو 11 مرتبہ پڑھ کر آپ نے اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہر کسی کی ضرورت ہے، جس کے بغیر رب راضی ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ وظیفہ پڑھنے سے رب 100% راضی ہو جاتا ہے۔ ایسے وظائف کوئی نہیں بتاتا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے دوران آپ نے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی رب کعبہ سے سچی 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 توبہ کرنی ہے، اور توبہ قبول ہو جائے تو انسان ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ دوسرا وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اب جمعۃ المبارک کے دن تیسرا اور آخری وظیفہ جو شروع سے آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 70 مرتبہ پڑھنا ہے، 70 ٹائمز پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 70 مرتبہ یا رحمانو پڑھنے سے میرا رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، آپ کی 70 حاجات کو پورا کر دے گا، 70 کروڑ کا مالک بنا دے گا، 70 پریشانیاں دور ہو جائیں گی، 70 رکاوٹیں بندشیں ختم ہو جائیں گی۔ جمعۃ المبارک کے دن تیسرے نمبر پر یا رحمانو کو 70 مرتبہ پڑھتے ہی آپ نے آخر میں دونوں ہاتھ اٹھانے سے پہلے اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ جمعۃ المبارک کے دن چھوٹے چھوٹے اور نہایت مجرب 3 وظائف بتائے۔ پہلے نمبر پر آیت کریمہ، دوسرے نمبر پر استغفر اللہ، تیسرے نمبر پر یا رحمانو۔ پڑھنے کی ترتیب اور تعداد بہتر طریقے سے بتانے کی پوری کوشش کی ہے، ان میں کمی بیشی بالکل نہ ہو۔ بعض اوقات بندہ ایک کم یا ایک زیادہ پڑھ جاتا ہے، پھر وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ خدا را آپ نے جمعۃ المبارک کے دن ان 3 وظائف کو بتائے گئے طریقے سے توجہ اور دھیان سے ڈوب کر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ آج جمعۃ المبارک کے دن جو جو مانگتے چلے جاؤ گے، میرا رب اپنی یا رحمان والی صفت سے آپ کی ہر حاجت کو، ہر مقصد کو غیبی خزانوں سے فوری طور پر پورا فرما دے گا۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے ہی رب کی فوج فرشتے یا اللہ کا کوئی بندہ آ کر آپ کی غیبی مدد کر جائے گا، رزق اور دولت کے خزانے کھل جائیں گے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ دعا ہے کہ رب کعبہ آپ کا سننا میرا سنانا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔